بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی اور کتاب التوحید کے ابواب اور مسائل میں سے جس باب کو لے کر یا جس مسئلے کو لے کر گفتگو ہوگی وہ اس طرح ہے کہ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اس سلسلے میں کیا کچھ وعید اور سزا بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، چند باتیں کیا ہے رکھی جائیں گی، یعنی چند آیتیں، چند احادیث یا چند نصوص کیا ہے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا ہے، بطور مثال کیا ہے، چند نصوص کیا ہے پیش کیے جائیں گے۔ اس بات کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جانور ذبح کرنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت اور ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ یہی کیا کم ہے اس عبادت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام سے زیادہ، ایک مرتبے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، قربان کرنا جانور، اس کا ذکر ایک اور اہم فریضے کے ساتھ فرمایا، اور وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ یعنی قربانی کا ذکر، جانور کے ذبح کرنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کیا ہے ذکر فرمایا، کہ جس طرح تم نماز میرے ہی لیے پڑھتے ہو اور میرے ہی لیے پڑھی جائے، اسی طرح جانور بھی میرے ہی لیے کیا ہے ذبح کیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے اور ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے ذبح کرنا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے اس طرح سے بھی کہ عبادتیں دو قسموں کی ہیں، ایک ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو عبادت کی دو اہم قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ایسی عبادت جو کہ مالی عبادت ہے، مال کے ذریعے وہ عبادت کی جاتی ہے، اور دوسری قسم ہے جو کہ بدنی عبادت ہے، بدن سے اس عبادت کو کیا جائے، بدن سے انجام دیا جاتا ہے۔ مالی عبادت یعنی اس عبادت میں مال کو خرچ کیا جائے۔ تو مالی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت، مالی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت وہ جانور قربان کرنا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرے اللہ کے لیے، یا کسی اور موقع پر اللہ کے لیے کہا جانور قربان کرنا، اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کرنا، یہ ایک عظیم عبادت اور مالی عبادات میں ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اور خاص طور پر ایسا جانور ذبح کرنا جس جانور کو انسان نے خود پالا ہو، محنت کیا ہو اس کو پالنے میں، کھلایا پلایا ہو، ایک وقت اس کا اس جانور سے گزرا ہو، ساتھ میں گزرا ہو، سال 2 سال 3 سال بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جا کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ذبح کر ڈالے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم افضل ترین عبادت، بلکہ مالی عبادات میں سب سے افضل عبادت سمجھی جاتی ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ نماز اس لیے افضل عبادت ہے بدنی عبادات میں کیونکہ نماز میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کسی اور عبادت میں اتنا وہ عمل نہیں پایا جاتا۔ نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، تعظیم بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہوتا ہے۔ یہ سب یعنی مستقل طور پر ایک ایک عبادات ہے۔ تو اسی لیے بدنی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت اگر دیکھا جائے تو وہ نماز ہے۔
تو بات چل رہی تھی ہماری کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اس سلسلے میں کیا کچھ وعید ہے کتاب و سنت کے روشنی میں۔ تو بتایا گیا آپ حضرات کو کہ جانور ذبح کرنا یا قربان کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے، اسی لیے جانور کو لے کر یا قربانی کو لے کر یا جانور کو ذبح کرنا، اس کو لے کر دو قسمیں لوگوں کی پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم لوگوں کی جو جانور کو ذبح کر کے شرک اکبر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اور دوسری قسم لوگوں کی جو شرک اکبر ارتکاب نہیں کرتے جانور کو ذبح کر کے، بلکہ شرک سے کیا ہے محفوظ رہتے ہیں۔ پہلی قسم شرک اکبر جانور ذبح کرنا، وہ کیسے؟ اس کی دو شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، بندہ جانور ذبح کرے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے، لیکن وہ جانور ذبح کیا گیا ہے کسی اور شخصیت کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم میں، کسی قبر کے پاس جا کر کے جانور ذبح کرے، کسی جادوگر، کسی جنات وغیرہ کے لیے جانور ذبح کرے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یا ایک کوئی عظیم شخصیت ہستی آ رہی ہے، اس کی آمد پر اس کے سامنے جا کر کے جانور کو گرا کر ذبح کرے، اس کی تعظیم میں، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ دوسری قسم جانور کو ذبح کرنے کو لے کر شرک کی قسم وہ یہ ہے کہ بندہ جب جانور ذبح کرے تو اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ کہے، بلکہ کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کرے، یہ بھی شرک اکبر، اور اسے شرک استعانہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شرک اکبر کی ایک قسم ہے۔ تو ان دونوں سے کیا ہے بچا جائے، محفوظ رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یعنی ان دونوں قسموں سے کیا ہے محفوظ رہنے کی کیا ہے توفیق دے، اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ دوسرا طریقہ جو جانور ذبح کرنے کا ہے، جو کہ مشروع طریقہ ہے، شرک نہیں ہے بلکہ مشروع جائز طریقہ ہے۔ اس کے دو طریقے پائے جاتے ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے عادت۔ مشروع طریقے میں ایک قسم ہے عبادت اور دوسری قسم ہے عادت۔ عبادت اس طرح، جب بندہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جانور ذبح کرے، تو یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ بچے کا عقیقہ کرنا ہو، اور کرنا ہی ہے، اس پر کیا ہے جانور ذبح کرے، یہ بھی کیا ہے ایک عظیم عبادت ہے۔ رہی بات مشروع طریقہ جو کہ عادت ہے، وہ کب ہے کہ بندہ یعنی کسی عبادت کے غرض سے نہیں بلکہ گوشت کا انتظام ہو جائے، خود کے کھانے پینے کے لیے، بچوں کے لیے، اہل و عیال، مہمان آ رہے ہیں مثال کے طور پر، گوشت کا انتظام کرنا ہے، تو اس غرض سے کیا ہے جانور ذبح کرے، تو یہ بھی کیا مشروع عمل ہے جو کہ عادت ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس لیے اگر اس مقصد کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے گوشت کے انتظام کے لیے، تو اللہ کا نام لے کر کیا ہے ذبح کیا جائے۔ تو ان دونوں باتوں کو جو ہے سمجھا جائے کہ ایک ہے ذبح کا طریقہ جو کہ شرک اکبر ہے، اور دوسرا طریقہ اور دوسرا معاملہ جو جانور کو ذبح کرنے کا ہے جو کہ مشروع طریقہ ہے، اور مشروع میں ایک عادت ہے، خالص عبادت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عادت میں کیا ہے شمار ہے۔ ادھر ایک مسئلہ یہ ہے جو بتانا مناسب ہے اور ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے تو کیا بسم اللہ کہنا لازمی ہے؟ یعنی اس کی نیت صاف ہے کہ اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ گوشت کا انتظام کرنے کے لیے، تو کیا اس موقع پر جانور پر بسم اللہ کہنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ضروری ہے ہر حال میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اس جانور کو نہ کھاؤ جو ذبح کیا گیا ہو اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اس پر نہ لیا گیا ہو، تو ایسے جانور کو تم نہ کھاؤ۔ رہی بات اگر کوئی شخص بھول گیا تب کیا ہوگا؟ اگر قصدن نہیں بلکہ بھول ہو گئی اور اس نے جانور ذبح، اس کی نیت تھی کہ جانور ذبح کریں گے بسم اللہ کہیں گے، لیکن عین موقع پر وہ بھول گیا،
تو ایسی حالت میں کیا کرے؟ ایسی حالت میں اس جانور کو کیا ہے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری پکڑ اس موقع پر نہ کرنا کہ اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے یا ہم سے کیا ہے خطا ہو جائے، تو اگر بھول ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ورنہ قصدن عمدن اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر جانور ذبح نہیں کرتا تو وہ جانور مسلمان کے لیے حلال نہیں، اسے کھا نہیں سکتا۔ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اس سلسلے میں کیا وعید ہے، اور کیا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں کیا کچھ قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے کیا ہے اس موضوع اور اس باب میں، کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، ان مشرکین کو کہہ دیجئے جو خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور ایسے اعمال جو اللہ کے لیے خالص طور پر کیا جاتا ہے اسے غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، یعنی جانور ذبح کرنا میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی، زندہ رہنا، اور مماتی موت کا آنا، یہ سب کیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی اللہ رب العالمین کے لیے، زندگی اور موت کا معاملہ جو میرا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں نماز پڑھوں تو اللہ کے لیے، قربانی کروں تو اللہ کے لیے، زندگی اور موت کا معاملہ میرا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان اس مفہوم میں ہے کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہے صحابہ کرام کی ایک فہرست ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہے، یہاں تک کیا ہے ہم لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، لیکن پہلا شخص جو مسلمان تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا انا اول المسلمین، اور میں تم سبوں میں کیا ہے سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ قربانی وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور نبی کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ تم اس بات کا اعلان کر دو، چھپ چھپا کے نہیں کرنا ہے، اعلان کر دو کہ نماز اللہ کے لیے، اسی طرح قربانی بھی کیا ہے میری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور غور کریے ادھر نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیت، ایک دوسری آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کیا وہ یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ فصلی، نماز پڑھو کس کے لیے؟ لربک، اپنے پروردگار کے لیے، وانحر، اور اسی کے لیے کیا ہے قربانی بھی کرو، جانور ذبح کرو تو اسی کے لیے، اسی کا نام لے کر جانور ذبح کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھیں، اسی طرح اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہم کیا ہے قربانی بھی کریں۔ تو ادھر بھی قربانی کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے کہ قربانی ہو تو اللہ کے لیے، اور جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں کیا ہے قربانی کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے فرمایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک تیسرا نص جو کہ حدیث نبوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو نقل کیا شیخ الاسلام نے اس مسئلے میں۔ حدیث کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتائیں، 4 باتوں کے بارے میں مجھے علم دیا، سکھایا۔ اور 4 باتیں کیا ہیں؟
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ 4 باتیں ہیں، اور یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت 4 مختلف عمل کرنے والوں پر، 4 مختلف برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں پر۔ اور ان چاروں میں سے سب سے پہلا شخص جس کا ذکر فرمایا وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر ہو جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ 4 کا ذکر فرمایا، ان چاروں میں سب سے پہلا کون ہے؟ وہ شخص جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ آگے دوسرا شخص لعن اللہ من لعن والدی، اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی ہو۔ والدین پر لعنت کیسے بھیجے؟ ہو سکتا ہے کوئی بد دماغ ہو اور گمراہ قسم کا انسان ہو جو کہ اپنی زبان ہی سے یعنی والدین کو ڈائریکٹ کیا ہے صاف لفظوں میں لعن طعن کرے، وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اس پر۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بندہ کسی اور کو گالی دیتا ہے اور اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور جواب میں وہ گالی دینے والے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے، کیونکہ تمہارے ماں باپ کو بندہ جو گالی دے رہا ہے اس کا سبب کون بنا؟ تم خود بنے۔ اگر تم ابتدا نہ کیے ہوتے، اس کے ماں باپ کو، سامنے والے کے ماں باپ کو گالی نہ دیے ہوتے، اسے برا بھلا نہ کہتے، تو وہ بھی جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ تو تم اس کا سبب بنے، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو یاد ہوگا آپ حضرات کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو برا بھلا اور گالی دے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہو کہ یا رسول اللہ کہ کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، بندہ کسی اور شخص کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو جواب میں جب اس کی ماں باپ گالی دے رہا ہے تو گویا کہ وہی اس کی وجہ بنا ہے جس نے ابتدا کی ہے، تو اسی نے گویا کہ کیا اپنے ماں باپ کو خود کیا ہے گالی دی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان کہ اللہ کی لعنت اس پر بھی جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دونوں شخص ہو سکتے ہیں۔ تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت اس شخص پر بھی جس نے محدث شخص کو پناہ دی۔ محدث ایک دوسرے طریقے سے پڑھا جاتا ہے محدث، دال پر زبر، دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے، اور دونوں مفہوم صحیح، اور دونوں مفہوم اسی زمرے میں جیسے کہ محققین اور جو ہے محدثین کا یا اس حدیث کی شراح کا کہنا ہے۔ اگر ہم اسے محدث سمجھیں، دال کے نیچے زیر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص، محدث سے مراد وہ ہوگا ہر وہ شخص جو مجرم ہو، کسی پر اس نے زیادتی کی ہو، کسی کا مال چوری کیا ہو، آپ اس کے جرم کو جان رہے ہیں اور آپ اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں کہ آؤ میرے گھر میں تم چھپ جاؤ۔ کسی کا خون کر کے آیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ذمہ دار کو، پولیس کو جو کارروائی کرنے کی جن کو صلاحیت دی گئی ہے، ان کو بتانے کے بجائے کیا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں کیا ہے محفوظ رکھیں، اپنے گھر میں آپ اس کو پناہ دیں، چھپا دیں، یا اس کی اس جرم کی آپ تائید بھی کریں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر بھی لعنت اللہ کی جس نے محدث شخص کو کیا ہے پناہ دی۔ اور اگر ہم اسے محدث پڑھتے ہیں محدثاً زبر سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، آپ اگر اسے پناہ دے دیتے ہیں بدعتی سمجھتے ہوئے، اس کی بدعت کو پناہ دیتے ہیں، تو آپ پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا ایسے شخص پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس سے بدعت کی
سنگینی یعنی کتنی بری چیز ہے، کتنی قبیح چیز ہے وہ معلوم ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کو پناہ دے یا بدعتی شخص کو پناہ دیتا ہے اس کی بدعت کے معاملے کو لے کر کے، اس کا رد نہیں کرتا، تائید کرتا ہے، اس کی بدعت کو لے کر نرم یعنی رخ اپناتا ہے، غیرت اس کی نہیں جاگتی، نبی کی سنت کی مخالفت میں اس کو غصہ نہیں آتا، تو ایسے شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ چوتھا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو جو زمین پر کچھ علامات نشانیاں پائی جاتی ہیں اسے کیا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ کیسے زمین پر علامات نشانیاں؟ اس کی دو شکلیں، اہم شکل و صورت اور اس کے مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کئی لوگوں کی زمین ہے تو زمین میں فرق کرنے کے لیے کس کا مالک یہ ہے، اس کا مالک وہ ہے، تو اس کے لیے کچھ علامتیں لگا دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس علامت کو قصدن غلط نیتی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ جھگڑا ہو، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے شخص پر ہے۔ یا پڑوسی ہیں، پڑوسی کی زمین ہے، گھر ہے، ادھر کوئی علامت ڈال دی گئی، اتفاق بھائی ادھر تک میری سرحد ہے، اس کے بعد تمہارا معاملہ ہے، کوئی بھی دونوں میں سے اگر ہٹا دے یا کوئی تیسرا شخص ہٹا دیتا ہے تاکہ لڑیں آپس میں، قبضہ کرے ایک دوسرے کی زمین پر، آگے بڑھیں، معاملہ بگڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے شخص پر بھی۔ ایک یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ راستے پر چلتے پھرتے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر اس راستے سے جاؤ گے تو فلاں جگہ پہنچو گے، ادھر سے جاؤ گے تو فلاں جگہ پہنچو گے، علامتیں ہیں، لکھا گیا ہے بورڈ پر، اگر اس کو کوئی ہٹا دیتا ہے قصدن عمدن غلط نیتی سے کہ لوگ بھٹکیں گے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی یا کسی کو بھی تکلیف پہنچانا چاہے اس حرکت سے، تو وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس پر کیا لعنت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا ادھر اس حدیث میں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ جو 4 الگ الگ ایک برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ان 4 پر ہے۔ اور لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت سے بندہ کیا ہے؟ دور رہے، اور کیا ہے؟ محروم رہے، اسے کیا ہے؟ یہ خوش نصیبی کیا ہے؟ حاصل نہ ہو۔ ادھر ایک مسئلہ بیان کر دیا ہے مزید وضاحت کے لیے، کسی پر اللہ کی لعنت بھیجنا اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، برائی کو لے کر لعنت بھیجنا اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان لوگوں پر لعنت ہو جو ظلم زیادتی کرتے ہیں دوسروں پر، ان لوگوں پر لعنت ہو جو جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں پر لعنت ہو جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود ادھر کیا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا، کسی شخص کا، کسی علاقے والوں کا، کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ برائی، اللہ کے نام اس شخص پر جو اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس شخص پر جو اپنے والدین کو کر دے، تو اس طرح لعن طعن کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ کسی شخصیت کو لے کر کے کہ فلاں ابن فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، اگرچہ وہ کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو سکتا ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہو، کوئی بھی ایسی برائی کر رہا ہے جو کہ لعنت اس برائی کو لے کر بیان کی گئی، جیسے کہ حدیث میں بعینہ کسی شخص کے بارے میں کہنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس طرح کرنا کیا ہے؟ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ بعض نصوص کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا ہے؟ ہمیں اجتناب کرنا ہے، اس سے گریز کرنا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ لوگ جو لعن طعن کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جنت سے کیا ہے؟ وہ محروم رہیں گے، اور دیگر نصوص اس سلسلے میں آتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخصیت کو لے کر کوئی لعن طعن کرتا ہے تو بہت اس کا امکان ہے کہ شاید موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت دے دے، اپنی برائیوں سے باز آ جائے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، تو کیوں اس کو کیا ہے؟ لعن طعن کیا جائے۔ ہاں، برائی کو لے کر کے لعن طعن ہم کر سکتے ہیں، لعنت بھیج سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی شخصیت کو لے کر کے بعین ہی، یا کسی گروہ کو، کسی جماعت کو لے کر کے بعین ہی کہ فلاں لوگوں پر، فلاں بستی والوں پر، فلاں گروپ والوں پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہوگا۔
آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری حدیث جو کہ حدیث کی صحت میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اہل علم کی ایک جماعت نے اس حدیث کو کیا ہے صحیح قرار دیا ہے بعض نصوص کے، بعض شواہد کی بنیاد پر. اور یہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی ہے. حدیث کے راوی حضرت طارق ابن شہاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کے بنا پر، اور ایک دوسرا شخص جہنم میں داخل ہوا کسی ایک مکھی کے سبب. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک مکھی کے سبب جنت میں داخل ہو جائے، دوسرا شخص کسی ایک مکھی کے سبب کیا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور اس راستے میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس بت تھا، صنم، بت، مورتی تھی. کوئی اس راستے کو اس پار نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ اس مورتی کے نام کچھ نہ کچھ قربان نہ کرتے، کچھ نہ کچھ نہ دیتے. حدیث میں آتا شیئن، کسی بڑی چیز کا ذکر نہیں، شیئن کوئی نہ کوئی چیز دینا پڑتا ادھر. تو یہ دو لوگ گزر رہے تھے، ان دونوں میں سے ایک کو کہا گیا قرب، تم کچھ پیش کرو اس مورتی کے لیے، یہ صنم ہے، ہمارا معبود ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو میں اس کے لیے کیا ہے قربان کر دوں. تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ قرب ولو ذباب، تم ایک ذباب، ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے قربان کر دو. تو اس نے ایک مکھی، دیکھیے یہ سب سے ایک حقیر چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، تو اس نے مکھی کو کیا ہے قربان کر دیا اس بت کے لیے، اس صنم کے لیے. فخلوا سبیلہ، تو ان لوگوں نے اسے راستہ اس پار کرا دیا، ہاں تم آگے بڑھ سکتے ہو ادھر سے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا یہ عمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدخل النار، تو وہ جہنم میں کیا ہے داخل ہو گیا، آگ میں داخل ہو گیا. دوسرا شخص، اسے کہا گیا کہ قرب، تم بھی کچھ قربان کرو. تو اس نے کہا کہ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، کہ اللہ عز وجل کے علاوہ میں کسی اور کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس کی گردن ماری، یعنی قتل کیا اس کا. تو فدخل الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص جنت میں داخل کر دیا گیا. اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت سارے اس میں کیا ہے دروس اور سبق ملتے ہیں، جن میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ اگرچہ کوئی حقیر چیز کیوں نہ ہو، اگر اس چیز کو بھی کسی نے استعمال کیا کسی ایسے معاملے میں کہ جس معاملے کو لے کر صرف اللہ کے لیے خالص کیا جاتا ہے، تو اس شخص نے شرک کا کیا ہے ارتکاب کیا ہے. ادھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو بدعتی ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ بالکل بعینہ ہی وہی کام کریں جو وہ کام کرتے ہیں، بلکہ آپ گمراہ ہو جائیں یہ ان کے لیے کافی. یعنی ان کو آپ کی گمراہی کی فکر ہے، جو گمراہ ہو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ گمراہ ہے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے آپ بھی اسے بھٹک جائیں، لیکن ان کے ہاں یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل انہی کے فکر اور منہج پر اتر آئیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس قسم کے قوم کے لوگ بیٹھے ہیں کسی صنم، کسی بت کو لے کر کے، تو ہر ایک تو اس میں سے مکھی تو قربان نہیں کر رہا بلکہ جانور ذبح کرتے رہے ہوں گے، اور بھی بڑی بڑی چیزیں، قیمتی چیزیں. تو ادھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، بلکہ کہا ایک مکھی تم ذبح کر ڈالو، قربان کر دو، گمراہ ہو جاؤ، بس ہم کو یہ چاہیے، تم شرک کا ارتکاب کرو، یہ ہمارے لیے کافی، اور ہم تمہیں کیا چھوڑ دیں گے. تو اس نے اس کو معمولی چیز سمجھی اور کر بیٹھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا ہے جہنم کے آگ میں کیا ہے داخل کر دیا. ادھر یعنی اگر دیکھا جائے تو اس شخص نے یہ عمل جو کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں گا،
بلکہ ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو کہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا جانور تو نہیں بلکہ مکھی قربان کرنا ہے، اس سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل ناپسند ہوا اور شرک کے زمرے میں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے کیا ہے جہنم کی آگ میں داخل کیا۔ اور یہی بات جو دوسرا شخص ہے وہ جو ہے اپنے دین پر، توحید خالص پر کیا ہے قائم رہا، اور اس نے کیا ہے ان کے لیے یا ان کے بت کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کی، یہاں تک کہ مکھی بھی اس نے قربان نہیں کی، اس کی گردن انہوں نے مار ڈالی، کاٹ ڈالی، اور وہ جنت میں کیا ہے داخل ہوا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ادھر تو اس کے ساتھ مجبوری تھی، اس نیت سے تو کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان رہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ہاں اگر کسی پر کوئی زبردستی کی جاتی ہے کفریہ بات کہنے کو، کفریہ عمل کرنے کو، شرک کا ارتکاب کرنے کو زبردستی کیا جا رہا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، اگر نہیں کرتے تو اسے مار ڈالیں گے، تو ایسی حالت میں کیا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ عمل کر سکتا ہے۔ رہی بات اگر یہ چیز موجود ہے ہماری شریعت میں مثال کے طور پر، تو اس کے باوجود اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب اہل علم نے جو ہے کئی ایک جواب دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں حرام کھانا پینا، حرام باتیں کہنا، یہ امت محمدیہ کے لیے جائز ہے، پچھلی جو اقوام تھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی، یہ ایک جواب ہے اس کا۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے اسے اس کے بارے میں علم نہ ہو، وہ شخص جس کی گردن انہوں نے مار ڈالی اور جنت میں داخل ہوا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے کیا ہے جانور نہیں ذبح کیا، یا اس کے لیے مکھی تک مچھر تک اس نے قربان نہیں کیا، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہاں یعنی رخصت کو اپنایا جا سکتا ہے ادھر جان کی بچانے کے لیے، یہ بھی ایک جواب ہے۔ ایک تیسرا جواب ادھر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی اس قوم کے لوگوں کے بارے میں، اس میں یہ نہیں ذکر ہے کہ اسے قتل کے بارے میں، کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی دھمکی اسے دی گئی تھی، یہ بات اسے نہیں کہی گئی، بلکہ تأثر یہ دیا گیا کہ اگر تم قربان نہیں کرتے اس بت اس صنم کے لیے تو ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے، لیکن اس بات کا ذکر نہیں کہ ہم تمہاری گردن مر ڈالیں گے۔ تو یہ بھی اس کا کیا ہے ایک جواب ہو سکتا ہے۔ تو خیر کئی احتمالات اس پر وارد ہیں، اس میں ہمارا ذہن نہ جائے کہ ہاں یہ اس طرح کہہ سکتا تھا، اس پر کئی احتمالات وارد ہیں، لیکن یہ ہے ادھر بتانا مقصد اس حدیث کے ذریعے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بندہ کیا ہے مشکل سے مشکل حالات میں کیا ہے توحید پر کیا ہے قائم رہے، توحید سے ہٹے نہ، اور اسی طرح کیا ہے چھوٹا سے چھوٹا عمل اس کی نگاہ میں جو لگتا ہے چھوٹا عمل ہے حالانکہ وہ شرک ہے، اسے چھوٹا شرک نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے وہ بھی کیا ہے یعنی ایک خطرناک کیا ہے زمرے میں کیا ہے آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں کیا ہے اس موضوع سے متعلق تھی، چند نصوص تھے جس کی تشریح ہوئی، خاص بات واضح ہے، انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں یعنی غیر اللہ کے ذبح کرنے سے متعلق، جو کہ باب نمبر 10 ہے کتاب التوحید میں، انشاءاللہ اس پر کیا ہے گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔